السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ چھٹا اور آخری پارٹ ہے۔ اس حصے میں عراق، شام اور مصر میں قحط اور طاعون کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ قحط اور طاعون سے اسلامی ملکوں اور مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا، اس کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ فتوحات فاروقی کی تفصیل بتائی جائے گی۔ واقع شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا۔ اولیات فاروقی پر روشنی ڈالی جائے گی اور متفرق حالات و خصوصیات پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کی ترغیب دیں، اور ہمارا چینل علمی نشریات سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نئی اور تاریخی باتیں آپ کو تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ محترم سامعین کرام، قحط اور طاعون کے سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ سن 17 ہجری کے آخری ایام میں عراق، شام اور مصر میں طاعون نمودار ہوا، اور سن 18 ہجری کی ابتدا سے اس وبا میں شدت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی سرزمین عرب میں قحط عظیم برپا ہوا۔ غلے کی کمی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قحط کو دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں حیرت انگیز سرگرمی اور جفاکشی کا اظہار فرمایا۔ صوبہ جات ممالک اسلامیہ کے عاملوں کے پاس احکام بھیجے گئے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہو روانہ کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے غلے کے 20 جہاز بھیجے۔ ان جہازوں کے آنے کی خبر سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود بندرگاہ تک، جو مدینے سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی، تشریف لے گئے۔ غلے کو جہازوں سے اتروا کر ایک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرستیں مرتب کرا کر غلہ ان میں تقسیم کرایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عہد کیا تھا کہ جب تک قحط کی بلا لوگوں پر مسلط ہے، ہم گھی اور دودھ ہرگز استعمال نہ کریں گے۔ اس خشک سالی کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کو ہمراہ لے کر نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے۔ دعا مانگی۔ دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ شام میں طاعون کی وبا کے نمودار ہونے کا حال سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے خود شام کی اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرغ میں پہنچے تھے کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے سرداران لشکر نے بطریق استقبال آگے بڑھ کر ملاقات کی، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اب آگے طاعونی علاقے میں تشریف نہ لے جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اتفاق سے اس مقام پر وبا پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ اس حدیث کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے اور سرداران لشکر کو تاکیدی طور پر ہدایت کر آئے کہ جہاں تک ممکن ہو اس مرض کے متعلق انسدادی تدابیر کام میں لائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کو لیے ہوئے ایک نشیبی علاقے میں مقیم تھے۔ فاروقی حکم کے موافق وہاں سے کوچ کر کے مقام جابیہ میں، جس کی آب و ہوا اچھی تھی، لشکر اسلام کو لے آئے۔ یہاں آ کر ابو عبیدہ بن الجراح مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت ہوئی اور زندگی سے مایوسی ہوئی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سالار لشکر مقرر فرمایا، اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے۔ اول ان کے بیٹے نے اسی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی، پھر وہ بھی
بیمار ہوئے، انہوں نے مرنے سے پیشتر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لشکر اسلام کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے الگ الگ چوٹیوں پر قیام کیا۔ چند روز کے بعد اس وبا کا زور شور کم ہو گیا۔ مصر کی فتح اس طاعون اور وبا سے یقیناً پہلے ہو چکی تھی۔ اس وبا کے ایام میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر سے غلہ مدینے کی جانب روانہ کرنے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام کے ملک میں اس لیے تشریف لے آئے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حدود شام میں تشریف لانے کا حال ان کو معلوم ہو چکا تھا، اور فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر مصر کے حالات بیان کرنا اور ملکی انتظام کے متعلق فاروق اعظم سے ہدایات کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی واپسی کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس وبا کی مصیبت اور ابو عبیدہ و معاذ رضی اللہ عنہما کی وفات کے سبب سے فوراً مصر کو نہ جا سکتے تھے۔ اسی وبا میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو دمشق کے عامل تھے فوت ہوئے۔ ان کے فوت ہونے کی خبر سن کر فاروق اعظم نے ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کا عامل مقرر فرمایا۔ اسی انتظام میں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ علاقہ اردن کے عامل مقرر ہوئے۔ اس وبا میں بڑے بڑے معزز و بزرگ صحابی فوت ہوئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو ایک خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا اس لیے رک گیا کہ لشکر اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ اسی سال سن 8 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شریح بن حرث کندی کو کوفہ کا اور کعب بن سوار ازدی کو بصرہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ اسی سال فاروق اعظم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی راحت کے لیے مکانات اور کنویں تعمیر کرائے، خانہ کعبہ کے صحن کی توسیع کی اور لوگوں کے مکانات خرید کر صحن کعبہ میں شامل کیے۔ فتوحات فاروقی۔ اوپر جن ملکوں اور صوبوں کی فتوحات کا ذکر ہوا ہے ان میں فارس و عراق و جزیرہ خراسان و بلوچستان و شام و فلسطین و مصر و آرمینیا وغیرہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ یہ فتوحات جو فاروق اعظم کی 10 سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئی معمولی فتوحات نہیں سمجھی جا سکتی۔ فاروق اعظم نے سن 22 ہجری میں اسلامی سلطنت کے جو صوبے مقرر فرمائے تھے ان کی تفصیل اس طرح ہے: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان، فارس۔ ان میں سے بعض صوبے ایسے تھے جو 2 صوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ بعض صوبوں کے صدر مقام بھی 2 تھے اور دونوں جگہ الگ الگ صوبے دار مع اپنے کامل عملہ کے رہتے تھے۔ ہر صوبے میں ایک والی یا عامل، ایک کاتب یا میر منشی، ایک بخشی فوج، ایک صاحب الخراج یا کلکٹر، ایک افسر پولیس، ایک افسر خزانہ، ایک قاضی ضرور ہوتا تھا۔ خلافت فاروقی پر ایک عام تبصرہ کرنے سے پیشتر شہادت فاروقی کا حال بھی بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واقع شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو تھی رہتا تھا۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا کہ 2 درہم 7 آنے روزانہ۔ فاروق اعظم نے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آہنگری، نقاشی اور نجاری۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔
معزز سامعین کرام، دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لولو نے، جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، نکل کر فاروق اعظم پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے۔ فاروق اعظم نے ناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم نے فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم سامنے زخمی پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی اشخاص کو زخمی کیا اور کلیب بن ابی بکیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر میں لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ فاروق اعظم نے 5 آدمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 3 روز تک طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ 3 روز تک آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا، اور 3 روز تک نہ آئیں تو پھر تم 5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شامل ہوں۔ پھر ابو طلحہ انصاری اور مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہما کو بلا کر حکم دیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مہاجرین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اللہ اور رسول کی ذمہ داری کو کما حقہ ملحوظ رکھا جائے، اور ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں کو دور کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی التجا پیش کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد بر آئی۔ 4 شنبہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو ہفتہ کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ عثمان غنی، علی مرتضی، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبر میں اتارا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد۔ فاروق اعظم کا پہلا نکاح زمانے جاہلیت میں زینب بنت مزعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح سے ہوا تھا، جن کے بدن سے عبداللہ، عبد الرحمن اکبر اور حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئیں۔ زینب رضی اللہ عنہ مکے میں ایمان لائیں اور وہیں فوت ہوئیں۔ یہ عثمان بن مزعون کی بہن تھی جو اول المسلمین تھے اور جن کا اسلام لانے والوں میں 14واں نمبر تھا۔ دوسرا نکاح عہد جاہلیت ہی میں ملکیہ بنت جرول خزائی سے کیا، جس سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بیوی ایمان نہیں لائی اس لیے اس کو سن 6 ہجری میں طلاق دے دی۔ تیسری بیوی قریبہ بنت ابی امیہ مخزومی تھی، جس سے جاہلیت ہی میں نکاح کیا اور سن 6 ہجری میں بعد صلح حدیبیہ اسلام نہ لانے کی وجہ سے طلاق دے دی۔ چوتھا نکاح اسلام میں ام حکیم بنت الحرث بن ہشام مخزومی سے کیا، جن کے بدن سے فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ پانچواں نکاح مدینے میں آنے کے بعد سن 7 ہجری میں جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابی افلح اوسی انصاری سے کیا، جن کے بطن سے عاصم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، لیکن ان کو بھی کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ چھٹا نکاح سن 7 ہجری میں ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے 40,000 مہر پر کیا۔ ان کے بطن سے رقیہ اور زید رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ عاتقہ بنت زید بن عمرو بن فضیل جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چچیری بہن تھی اور فقیہہ یمینیہ بھی فاروق اعظم کی بیویوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ فقیہہ کی نسبت بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ لونڈی تھی، ان کے پیٹ سے عبد الرحمن اوسط پیدا ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کی اولاد میں حفصہ رضی اللہ عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دو بہت نامور ہیں۔ عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ معزز سامعین کرام، اولیات فاروقی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بہت سی مالی و ملکی، سیاسی و انتظامی، معاشرتی و تمدنی باتیں تجویز و ایجاد فرمائیں۔ ان کو اولیات کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان میں بعض کی فہرست اس طرح ہے: بیت المال یا خزانہ باقاعدہ طور پر قائم کیا، سن ہجری قائم کیا، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، فوج کے واسطے باقاعدہ دفتر مقرر کیا، مالی دفتر الگ قائم کیا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، ملک کی پیمائش کا قاعدہ جاری کیا، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کرائے، مثلا کوفہ، بصرہ، جزیرہ، فسطاط یعنی قاہرہ، مشرق، مقبوضہ علاقوں کو باقاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، درہ کا استعمال کیا، جیل خانہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، راتوں کو خود گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا، پرچہ نویس مقرر کیے، راستے اور مسافروں کے لیے کنویں اور مکانات بنوائے، مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے، نماز تراویح با جماعت پڑھنے کا اہتمام کیا، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کا اجماع کیا۔ متفرق حالات و خصوصیات۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی غذا نہایت سادہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ بیرونی علاقوں اور صوبوں سے جو قاصد یا وفود آتے تھے وہ فاروق اعظم کے ساتھ بحیثیت مہمان کھانا کھاتے تھے، تو ان کو اس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ ایسی سادہ غذا کے عادی نہ ہوتے تھے۔ آپ کا لباس بھی بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتا تھا، کپڑوں میں اکثر پیبند لگے ہوتے تھے، بعض اوقات کپڑے کی قمیص میں چمڑے کا پیبند بھی لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دیر تک گھر میں رہیں، جب باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ بدن کے کپڑے جو میلے ہو گئے تھے ان کو دھو کر دھوپ میں ڈالا تھا، جب وہ سوکھ گئے تو پہن کر باہر آئے، دوسرے کپڑے نہ تھے کہ ان کو پہن لیتے۔ ہجرت کے بعد ابتدا میں آپ مدینہ منورہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتے تھے، خلیفہ ہونے کے بعد آپ شہر مدینہ میں آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا مکان مسجد نبوی کے قریب باب السلام اور باب الرحمہ کے درمیان تھا۔ مرتے وقت آپ مقروض تھے، آپ نے حکم دیا کہ میرا یہ مکان فروخت کر کے قرضہ ادا کر دیا جائے۔
चुनांचे इस मकान को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा और उस कीमत से कर्जा अदा कर दिया गया। एक मरतबा आपने खुतबे में फरमाया कि लोगों, एक वक्त ऐसा था कि मैं लोगों को पानी भरकर ला दिया करता था, वो इसके एवज में मुझको खजूरें देते और मैं वही खाकर बसर करता था। बाद में लोगों ने कहा कि इस तस्करे की क्या जरूरत थी। आपने फरमाया कि मेरी तबीयत में कुछ गुरूर पैदा हो गया था, ये उसकी दवा थी। आपने बारहा मदीने से मक्का तक और मक्के से मदीने तक सफर किया, कभी कोई खेमा या छोलदारी साथ ना होती थी। किसी केकर के दरख्त पर चादर फैला दी और उसके नीचे आराम की गरज से ठहर गए। लेटने या सोने की जरूरत पेश आती, जमीन पर संगरेजों और पत्थरियों को हमवार करके और पत्थरियों को एक जगह जमा करके तकिया बनाकर और कपड़ा बिछाकर सो जाते। आपने अज़वाज मुतहरात, असहाब बद्र, असहाब बैतुल रिज़वान वगैरह तमाम जलील क़द्र सहाबियों की तनख्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर कर रखी थीं। जब उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की तनख्वाह अपने बेटे अब्दुल्लाह से ज़्यादा मुकर्रर की तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने इस पर उज़्र किया। आपने अपने बेटे से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा को तुझसे और उसामा के बाप को तेरे बाप से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। फारूक आज़म के मुशीर व नदीम सब उलमा होते थे, खाह वो बूढ़े हों या नौ उम्र। आप उलमा की बड़ी कद्र इज्जत करते थे। मर्दुम शनासी व जौहर शनासी आपकी खुसूसियात में शामिल है। हर एक शख्स की खूबियों को आप बहुत जल्द मालूम कर लेते, फिर उनकी पूरी पूरी कद्र करते। इसी तरह सहाबा किराम में से हर एक शख्स में जो जो ख़ास सिफत थी उसी के मुवाफिक खिदमात और ओहदे उनको अता किए थे। फारूक आज़म किसी शख्स के महज रोज़े नमाज से भी कभी धोखा न खाते थे। वह अगरचे खुद बड़ी जाहिदाना ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन जिम्मेदारी के कामों पर या फ़ौजों की सरदारी और सूबों की हुकूमत पर जिन लोगों को मुकर्रर फरमाते उनके इंतखाब में महज ज़ुहद तक़वा, ज़ुहद इत्तक़ा और जाहिदाना ज़िंदगी ही को मेयार करार न देते, बल्कि जिन कामों पर जिन लोगों को मुकर्रर फरमाते उनमें उन कामों के सर अंजाम व एहतमाम की पूरी काबिलियत देख लेते। आपकी 10 साल खिलाफत के ज़माने में सैकड़ों बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इराक़ व शाम, फ़िलिस्तीन और मिस्र व खुरासान वगैरह ममालिक में हुई, लेकिन आप खुद किसी लड़ाई में बनफ़्से नफसी शरीक न हुए। ताहम उन लड़ाइयों के एहतमाम और ज़रूरी इंतज़ाम फ़ारूक आज़म ही के हाथ में होता था। हर एक सरदार को आपकी तरफ से नहायत मामूली बातों के मुतालिक भी हिदायत पहुँच जाती और उनको उन हिदायत के मुवाफिक ही काम करना पड़ता था। किसी लड़ाई और किसी मारका में ये नहीं बताया जा सकता कि फ़ला हुक्म फ़ारूक आज़म ने गलत और गैर मुफीद दिया था या फ़ला इंतज़ाम जो फ़ारूक आज़म ने किया वह गैर ज़रूरी था। आपने सूबों के तमाम उम्माल को लिख कर भेजा था कि कोई सिपाही मैदान जंग में मसलसल 4 महीने से ज़्यादा न रोका जाए। 4 महीने के बाद उसको अपने अहल अयाल में आने की रुख्सत दे दी जाए। एक मरतबा आपको किसी मर्ज की वजह से किसी ने शहद खाने को बताया, आपके यहाँ शहद न था, न किसी और जगह से मिल सकता था, अलबत्ता बैतुल माल में थोड़ा सा शहद मौजूद था। लोगों ने कहा कि आप उस शहद को इस्तेमाल करें। आपने कहा कि ये सारे मुसलमानों का माल है, जब तक आम लोग मुझको इजाज़त न दें मैं नहीं खा सकता। चुनांचे आपने शहद इस्तेमाल नहीं किया। एक रोज़ आप ऊँट के जख्म धोते जाते थे और फरमाते थे कि मुझको खौफ मालूम होता है कि कहीं क़यामत के दिन मुझसे इसकी बाबत भी सवाल न हो। आपने एक रोज़ सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि मैं बादशाह हूँ या खलीफा। उन्होंने जवाब में फरमाया कि अगर आप किसी मुसलमान से 1 दिरहम या उससे कम बेश वसूल करके बेजा खर्च करें तो आप बादशाह हैं वरना खलीफा। आपने खलीफा होने के बाद इब्तिदा में मुद्दतों तक बैतुल माल से 1 हब्बा भी नहीं लिया। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक पहुँची कि आप पर इफलास जाहिर होने लगा और फ़क्र फ़ाक़ा की नौबत पहुँचने लगी। तब आपने असहाब किराम को मस्जिद नबवी में जमा करके फरमाया कि मैं कारोबार खिलाफत में इस कदर मसरूफ़ रहता हूँ कि अपने नफ़क़ा का कोई फ़िक्र नहीं कर सकता। आप सब मिलकर मेरे लिए कुछ मुकर्रर कर दीजिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सुबह शाम का खाना आपको बैतुल माल से मिला करेगा। फ़ारूक आज़म ने इसी को मंजूर फरमा लिया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कभी ऐसा ना हुआ कि फ़ारूक आज़म को गुस्सा आया हो और किसी ने अल्लाह का जिक्र किया हो या अल्लाह का खौफ दिलाया हो या कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ी हो और आपका गुस्सा फरो न हो गया हो। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा असलम रज़ियल्लाहु अन्हु से
عمر رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اس میں شک نہیں کہ آپ تمام آدمیوں سے بہتر ہیں، لیکن جب آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو غضب ہی ہو جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہ اتر جائے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں فاروق اعظم نے ایک حصے فوج پر ساریہ رضی اللہ عنہ نامی ایک شخص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ ایک روز خطبے میں آپ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ چند روز 1 ماہ بعد ایک ایلچی آیا اور اس نے جنگ کے حالات سناتے ہوئے کہا کہ ہم کو شکست ہوا چاہتی تھی کہ ہم نے 3 مرتبہ کسی شخص کی آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ چنانچہ ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دشمنوں کو شکست دے دی۔ جس روز خطبے میں فاروق اعظم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں اس روز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں ساریہ کو پکار رہے ہیں، وہ تو نہاوند کے مقام پر کفار کے مقابلے میں مصروف ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں نے ایسا ہی نظارہ دیکھا کہ مسلمان مصروف جنگ ہے اور پہاڑ کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے مفید ہے، لہذا بے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایلچی آیا ٹھیک جمعے کے روز عین نماز جمعہ کے وقت، اسی تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا تھا اور ایلچی نے زبانی بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے فاروق اعظم سے کہا کہ فاروق اعظم سے کہا کہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے اور نہ آپ کے سامنے لب ہلا سکتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ واللہ جس قدر یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صوبوں کے عاملوں اور گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ایام حج میں سب آ کر شریک حج ہوں۔ آپ خود بھی ہر سال حج کو جاتے رہے۔ عاملوں کے شریک حج کرنے میں ایک خاص مصلحت یہ تھی کہ حج کے موقع پر ہر ملک اور ہر صوبے کے لوگوں کو موقع حاصل ہے کہ وہ آ کر مجھ سے ملیں اور اپنے عامل میں اگر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو اس کی شکایت کریں اور اسی وقت اس عامل سے بھی جو وہاں موجود ہے جواب طلب کیا جا سکے۔ اس طرح عاملوں کو اپنی عزت بچانے کا بہت خیال رہتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو حج کے مجمع عام میں بڑی فضیحت و رسوائی ہوگی۔ آپ مساوات حقیقی مفہوم سے واقف اور اس کو قائم کرنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ آپ آج کل کی یورپی جمہوریت کے دلدادہ تھے جو تعلیم اسلامی اور اصول اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ سرے ممبر ایک عورت نے آپ کو ٹوک دیا اور آپ کے قول کو غلط سا بتایا۔ عورت نے چونکہ صحیح بات کہی تھی لہذا آپ نے مجمع عام میں فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیا۔ آج کل جبہ پوش نفس پرور حضرات کی طرح اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعویلیں اور دور از حقیقت باتیں بنانے کی مطلق کوشش نہیں کی۔ فتوحات پر ایک نظر۔ فتوحات فاروقی کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتوحات ایران اور روم کی بادشاہتوں کے مقابلے میں عرب کی مفلوق الحال اور چھوٹی سی قوم کو حاصل ہوئی۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما بلقان، ایشیائے کوچک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحر اور مصر تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانیوں کے قبضے میں رومیوں سے کم ملک نہ تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں مشرقی و مغربی دنیا پر اپنے اثر، شہرت اور تمدن کے اعتبار سے غالب تھیں اور دنیا میں ان کے مقابلے پر آنے والی کوئی تیسری طاقت پائی نہیں جاتی تھی۔ مسلمانوں کو اس حیرت انگیز کامیابی اور خارق عادت فتوحات کے اسباب بیان کرتے ہوئے عیسائی اور غیر مسلم مورخ کہتے ہیں کہ رومی اور ایرانی 2 سلطنتیں کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے مسلمانوں کو بآسانی فتوحات کا موقع مل گیا۔ لیکن یہ وجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں کی طاقت ان کمزور شدہ سلطنتوں کے مقابلے میں کیا تھی۔ جب مسلمان اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں کے سلسلہ جاری ہوا ہے تو رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اور لڑائی نہیں تھی۔ نہ رومی ایرانیوں کے دشمن تھے، نہ ایرانی رومیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ دونوں سلطنتوں کو الگ الگ اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کر دینے کی سہولت حاصل تھی۔ مسلمانوں کو بیک وقت رومیوں اور ایرانیوں کو مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب و متمدن سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں
اور بہت پرانی حکومتیں تھیں، ان کے پاس سامان حرب بافراط، انتظامات مکمل، فوج باقاعدہ مرتب، فوجی سردار اور انتظامی اہلکار شائستہ و تجربہ کار موجود۔ مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں سے تہی دست تھی۔ پھر یوں بھی طاقتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی بھی اور رومی بھی ایک میدان میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلح و آہن پوش لشکر لا سکے، اور درا حالانکہ اس 2 لاکھ لشکر کی پشت کو لڑتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری امداد کے لیے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بڑی تعداد اور موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی بڑی سے بڑی فوج جو کسی میدان میں جمع ہو سکی ہے وہ 30-40 ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور یہ تعداد ہمیشہ اپنے 2 لاکھ حریفوں کو میدان سے بھگانے اور فتح پانے میں کامیاب ہوئی۔ حالانکہ اس کی پشت پر کوئی زبردست فوجی چھاونی بھی نہ ہوتی تھی۔ بس یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنتیں پہلے کی نسبت کمزور ہو گئی تھیں نہایت ہی احمقانہ بات ہے، اور مسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے کام سے ایک متلاشی حقیقت کو فراغت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس بات پر غور کرو، ایرانی اور رومی دونوں شرک میں مبتلا تھے، اور عرب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر توحید پر قائم ہو چکے تھے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بزدل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنا دیتا ہے۔ پس ایمان و توحید کی بدولت عربوں میں وہ سچی بہادری پیدا ہو چکی تھی جو ایمان کے لیے شرط لازم ہے، اور جو کسی طاقت سے کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قرآن کریم اور اسوہ نبوی کے ذریعے سے جہاں بانی کے وہ اصول اور گر سکھا دیے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ مسلمانوں نے جس بستی، جس شہر، جس ضلع، جس صوبے کو فتح کیا، وہاں غیر مسلم آبادی نے مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی حکومت کو بہت بہترین خیال کیا، اور یہ سمجھا کہ اپنے ہم مذہبیوں کی حکومت سے آزاد ہونا گویا ہمارے لیے مصیبت کدا سے آزاد ہونا تھا۔ مفتوح اقوام نے اپنے فاتح عربوں کے اخلاق، شفقت علی خلق اللہ، عدل، رحم، سیر چشمی، بلند حوصلگی وغیرہ کو دیکھ کر بخوشی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان اپنی انسانیت کو ان عرب فاتحین کی بدولت بچا سکی۔ پس رومیوں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے تھے۔ ایک تیسری یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہادری اور شجاعت ہی پیدا کر دی تھی، بلکہ ان جیسی اتفاق و ایثار اور قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میں دستیاب ہرگز نہ ہو سکے گی جو صحابہ کرام میں اسلام کی بدولت پیدا ہو گئی تھی۔ خلافت راشدہ کا نصف اول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عہد اسلام کی دینی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جا سکتا ہے۔ نصف آخر میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اجمعین کا عہد حکومت ہے۔ خلافت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے۔ آئندہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخر شروع ہونے والا ہے۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیات میں ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ بھی دین کے مقابلے میں دنیا مقدم نہیں نظر آتی۔ اعلاء کلمت اللہ کے مقابلے میں کسی شخص کا واہمہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی منفعت، قوم یا قبیلہ کی بیجا حمایت، کسی رشتہ داری یا دوستی کے پاس و لحاظ کی طرف نہیں جاتا۔ خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تمدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں میں شریک ہونے والے حضرات بکثرت موجود تھے، وہی سب کی نگاہوں میں واجب الاحترام سمجھے جاتے تھے، اور ان کا نمونہ سب کے لیے مشعل راہ تھا۔ مسلمانوں میں نا اتفاقی اور پھوٹ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں، مسجدوں میں، قیام گاہوں میں، شہروں میں، مسافرت کے قافلوں میں، غرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے، اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور ایثار کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حسد، خود غرضی اور عداوت کا جمعیت اسلامی کے اندر کہیں پتہ نہ چلتا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کے سامان تکلف اور اسباب زینت کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی
اختلافی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. ہر شخص اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضر سمجھتا اور اپنے قلب کو ہمہ وقت گداز پاتا تھا. غرض یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہر ساعت اور ہر لمحہ رشد و سعادت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. باقی نصف آخر بھی بہت اچھا اور رشد و سعادت ہی کا زمانہ ہے، لیکن وہ اس نصف اول کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اس نصف اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا نمونہ اور عکس موجود نظر آتا ہے. مسلمانوں کی ہمت رضا الہی کے حصول اور اعلاء کلمت اللہ کی کوشش میں مصروف ہوتی تھی. مال و دولت کا حاصل کرنا اور عیش جسمانی کی طلب میں سعی رہنا قطعاً مفقود و معدوم تھا. خلیفہ ہونے سے پیشتر جس طرح پیبند لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتا تھا، اسی طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا حاکم ہو جانے کے بعد بھی اس کے ملبوس میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا تھا. وہی پیبند جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے بعد میں بھی برابر دیکھے جاتے تھے. مسلمانوں نے عراق و شام و مصر کے سرسبز و زرخیز علاقوں کو فتح کیا، ایرانی شہروں پر قابض ہوئے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آخر عہد خلافت تک ان فاتح مسلمانوں نے شام کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں کے عیش پرستی و راحت طلبی سے رتی برابر بھی اثر قبول نہیں کیا. عراق و فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن اس فاتح فوج کا قیام کوفہ و بصرہ میں چھپروں اور خیموں کے دری اندر رہا. اسی طرح شام کے ملک میں اسلامی لشکر نے شام کے شہروں کو اپنی قیام گاہ نہیں بنایا، بلکہ وہ موصل و دمشق کے صحراؤں اور پہاڑوں میں شہروں اور شہریوں کے عیش و تکلفات سے بے خبر قیام پذیر رہتے اور اپنی سپاہیانہ زندگی اور صعوبت کشی پر مسرور و مطمئن تھے. جس لشکر نے مصر کو فتح کیا اس نے مصر کے سامان عائش رکھنے والے شہروں کو اپنے قیام کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ فسطاط کی چھاونی کو جو آج شہر قاہرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے پسند کیا. صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نہ صرف لوگوں کو زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ خود اس کے اوپر عمل کر کے بھی انہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا. بیت المال کا ایک پیسہ بھی وہ بیجا خرچ نہ کرتے تھے اور نہ کسی کو ایک پیسہ ناجائز خرچ کرنے کی اجازت دیتے تھے. خلیفہ وقت بلا امتیاز خاندان و قبیلہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ یکساں محبت کرتا ہے اور ہر خطاوار کو بلا امتیاز خاندان و قبیلہ یکساں سزا دیتا ہے. نہ کبھی خلیفہ کو کسی نے اس طرف توجہ کیا اور وہ روپیہ حاصل کرنے اور اپنی مالی حالت درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے ہوں، اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خصوصی توجہ تھی کہ وہ مال و دولت حاصل کریں اور متمول ہو بن جائیں. اب اس کے بعد خلافت راشدہ کا دوسرا نصف حصہ شروع ہوتا ہے. مذکورہ بالا تمام امتیازات کم ہوتے اور مٹتے ہوئے نظر آنے لگے، اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تقریباً تمام امتیازات فنا ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.